السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ وقال تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ محترم حاضرین جلسہ، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوانان ملت اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بجا لانا ہم پر ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس کے مبارک گھر میں دین کی چند باتیں کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور ابتدائی طور پر فیروز آباد سے متعلق بعض طلباء اور بعض وہ علماء جو ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی رمضان سے پہلے کہ یہاں پر ایک درس کا سسٹم شروع ہو اور کچھ ایسے مسائل جن میں آج کے وقت میں بڑا الجھاؤ ہے، پیچیدگی ہے، اور کچھ نوجوانوں کو خاص کر نہ صرف یہ کہ انہیں صحیح بات کا علم نہیں بلکہ صحیح بات کے مخالفت میں ان کا روزمرہ کا رویہ چلتا ہے، اور وہ اپنے ان علماء پر جو منہج کی بات کرتے ہیں وہ خود بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نوجوانوں کے درمیان اور خاص کر اپنے اس علاقے میں ایسی باتیں اور منہج کے متعلق بیداری پیدا کی جائے۔ درس کا اور علمی بیٹھک کا یہ طریقہ جس میں امت کا وقت بچے، امت کی توانائی بچے، اور کم وقت میں کم محنت کے ساتھ خاطر خواہ فائدہ حاصل کیا جا سکے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر اس طرح کے دروس قائم کریں جن میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ ہو، کوئی تکلف نہیں۔ یہ دین ہے، یہ دعوت ہے، اور دین بڑا ہی سادہ ہے۔ دین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادگی سے پیش کیا ہے۔ دین دراصل ہماری زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے درس دینے کی بھی ضرورت نہیں، مسجد میں مستقل اس کو
پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں چاہے جائے کہ وہ بڑے بڑے اجلاس کرے، بڑی بڑی کانفرنسیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اصل مقصود ہے کہ مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر آ جائے، اور اس کے لیے اسلام نے ہمیں طریقے دیے ہیں، کتاب و سنت میں اس کا پورا طور طریقہ سکھلایا گیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے اور ان کے متبعین نے اس پر عمل کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے زمانوں میں اور خاص کر ہمارے بر صغیر کے ہند و پاک اور نیپال اور سری لنکا اور یہاں کے ماحول میں دین کا تصور بدل گیا، بگڑ گیا، پیچیدہ ہو گیا۔ لہذا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوانوں نے اور طلباء نے اس بات کا اندیا دیا، انہوں نے گزارش کی اور انہوں نے یہ کوشش اور پہل کی کہ اس طرح کے پروگراموں کو شروع کیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سادہ پروگراموں کو مزید اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق دے اور ان سے خاطر خواہ فائدہ پہنچائے۔ عزیزو، موضوع جو آج کا ہے وہ ہے منہج سلف۔ منہج کہتے ہیں طریقہ، میتھڈ، یعنی کوئی بھی طریقہ جو انسان اپنے طور پہ چنتا ہے کہ مجھے اس طریقے پہ کام کرنا ہے، اس طریقے پہ رہنا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، جو طرز زندگی ہوتا ہے، لائف سٹائل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو طرز زندگی جو ہوتا ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب دینی طریقہ کیا ہونا چاہیے، دین پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، دین کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے منہج کا۔ اب یہاں جو ہم نے کہا کہ منہج سلف، تو لفظ سلف آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں گزرے ہوئے لوگ۔ سلف کا مطلب گزرے ہوئے لوگ، یعنی سلف میں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے آپ گزرے ہوئے لوگوں کا اندازہ لگائیں گے تو ایک سال کر کے پیچھے جائیں یا 10 سال کر کے یا 100 سال پیچھے کر کے پیچھے جائیں تو آپ 13 صدیاں اور 14 صدیاں پیچھے جب جائیں گے تو آپ کو صحابہ ملیں گے سب سے پہلے مسلمان۔ اس امت کے سب سے پہلے مسلمان صحابہ کرام ملیں گے۔ تو سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، تو اسلام میں سب سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے اہل علم اور عام لوگ، یہ سب سلف کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ انہی کو سلف کہا جاتا ہے، انہی کو اسلاف کہا جاتا ہے جمع کے طور پہ، اور انہی کی طرف نسبت کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی نسبت کرتے ہیں سلف کی طرف تو خود کو کہتے ہیں سلفی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سلف کے طریقے پر چلتے ہیں۔ سلف کا طریقہ کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں سلف نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی پہ غور کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ دین کیا ہے؟ دین عقائد کا نام ہے اور عبادات اور احکام کا نام ہے۔ دو ہی چیزیں دین کے اندر ہیں، یا تو انسان کے دل میں اور ذہن میں بیٹھے ہوئے اعتقادات ہوتے ہیں، یا پھر عمل سے ظاہر ہونے والا رویہ۔ تو یہ اعتقاد جو دل میں ہے اور جو عمل ہاتھ پیر سے ظاہر ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، باقی زبان سے اقرار۔ تو ان تین چیزوں کا نام دین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام اصل کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا۔ آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا۔ اب آپ اپنے لوگوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی کو بتلاتے ہیں،
کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، اپنے آپ پر آپ خوف کھاتے ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے، سیرت کے واقعات آپ جانتے ہیں. اس کے بعد پھر وحی رک جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وحی آتی ہے اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کے ڈراؤ. اب آپ کام شروع کر دیتے ہیں دین کا. قرآن نازل ہوا ہے، نازل ہونے کے بعد آپ جاتے ہیں قوم کے پاس اور قوم کے پاس جا کر کے انہیں خبر دیتے ہیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کوئی صفا پہ چڑھ کر کے آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوتی ہے اور اپنے خاندان قریش کے لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ تفصیل سے سوال کرتے ہیں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کوئی تمہارے دشمن کا حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تصدیق کرو گے؟ اس طریقے سے آپ نے اپنی بات رکھی. یہاں پر ایک بات تو ہم یہ کہتے چلیں، منہجی بات یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کو نازل ہونے کے بعد آپ نے جا کر کے بتلایا کہ میرے پاس ایسا ایسا فرشتہ آیا اور ایسے ایسا واقعہ ہوا اور ایسی ایسی بات مجھے اس نے کہی. تو قرآن سنانے سے پہلے آپ نے اپنے الفاظ میں لوگوں کو خبر دی. اور یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. یعنی قرآن لوگوں کو سنانے سے پہلے آپ نے بتلایا، آپ نے خبر دی کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، فرشتہ بھیج دیا اور مجھ پر یہ قرآن نازل کر دیا. تو قرآن کریم کو قرآن ہونا اور یہ بتلانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی آپ نے اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی حدیث کے ذریعے سمجھایا. تو پتا چلا کہ قرآن سے پہلے امت کو حدیث ملی، یعنی سنت ملی، اللہ کے نبی کے الفاظ ملے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا ہے. تو اس سے ہمیں ایک منہج ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ایک ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن سے پہلے امت کو حدیث ملی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملے ہیں، سنت کے اقوال ملے ہیں، قولی حدیث ملی ہے. اس لیے یہاں سے ہم رد کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو صرف اور صرف قرآن کی بات ماننے کی بات کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں گے تو پھر آپ کو تو قرآن کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اور وہ بات اور آپ کی خبر ہی حدیث ہے. لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور قرآن کو اور حدیث اور اپنے حدیث کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. مکہ کے ماحول میں آپ توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس ماحول پہ آپ غور کریں تو ہمیں شروع سے وہ منہج ملتا ہے جس منہج پہ امت کو چلنا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث، اور جب دعوت دیں گے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت، سب سے پہلے سنت کی دعوت. قرآن اور سنت اور توحید یہ دعوت شروع سے چلتی ہے. تو یہاں سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، تبلیغ شروع ہوئی. مکہ کا ماحول آپ جانتے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، مکہ کے اندر کوہرام مچنا شروع ہوا، حالات خراب ہوئے، مخالفین نے، دشمنان اسلام نے مسلمان ہونے والے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی، اور پھر دھیرے دھیرے حالات میں کشیدگی پیدا ہوئی، ہجرت حبشہ ہوئی. اس کے بعد مسلمان واپس آئے، پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد میں پھر مدینہ کے لیے ہجرت ہوئی. یہ سارے واقعات آپ کو مختصراً اور تفصیلاً دونوں طریقے سے پتہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی. صحابہ اس دنیا کے اور اس امت کے پہلے مسلمان ہیں، پہلے وہ لوگ ہیں جن پر اسلام آیا، جن پر اسلام اترا، جنہوں نے اسلام کو آتے دیکھا،
قرآن کو اترتے دیکھا، قرآن پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر خود بھی عمل کر کے دکھلایا۔ اب کیا ہوا؟ یہ دین اترتا گیا، پھیلتا گیا، حالات میں تبدیلی آتی گئی، مخالفتیں ہوئی، جنگیں ہوئی، اسلام پھیلتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، صحابہ کرام کی تربیت کی، اور تربیت کرتے کرتے آپ نے یہ بھی جملہ فرمایا، قرآن کریم نے اس لفظ کو فرمانے کے لیے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہہ دیجئے قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، لمبی آیت ہے، اسی کے درمیان میں ہے کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، جس پر میں دعوت دیتا ہوں سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو راستے دائیں بائیں سے نکل رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، صراط مستقیم پر چلو جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اور اس سے ہٹ کر کے دائیں بائیں کے راستوں پہ نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، تفرقے میں ڈال دیں گے، عن سبیلہ، اس راستے سے ہٹا کر کے ادھر ادھر بکھیر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لائن کھینچی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی لکڑی سے، وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، اور کچھ راستے لائنیں آپ نے اس لائن کے دائنی طرف کھینچی، وَخُطُوطًا عَنْ يَسَارِهِ، اور کچھ لائنیں آپ نے اس بڑے والے راستے کے بائیں ہاتھ سائڈ میں کھینچی۔ اس کے بعد فرمایا ہذا سبیل اللہ، یہ جو بیچ کی لائن جا رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور یہ جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں، لائنیں نکل رہی ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کو، اپنی تعلیمات کو بالکل صاف ستھرے طریقے سے بیان کر دیا، بتلا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے بعد لائنیں کھینچ کے گویا گراف بنا کر کے آپ نے ایک ڈرائنگ کر کے آپ نے بتلایا کہ اس کے دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں جو گمراہ کر دیں گے، شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں فرماتے ہیں وہ صحابی کہ ایک مرتبہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور بڑی ہی جامع اور بلیغ نصیحت کی، ایسی نصیحت جو دلوں میں بیٹھ گئی، دلوں کو جھنجھوڑ دیا اس نے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ایسی نصیحت کے جس کے الفاظ سن کر کے دل دھڑک گئے، کانپ گئے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسے ہی باتیں کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ فأوصنا، تو آپ ہمیں وصیت کر دیجئے، آپ تو ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم کیا کریں آپ کے بعد، وصیت کر دیجئے۔ تو آپ نے وہاں فرمایا بعض روایتوں کے الفاظ میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، ان الفاظ سے شروع ہے،
اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں ترکتکم علی البیضاء، اور بعض روایتوں میں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے میرے ساتھیوں میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں ایک روشن صاف ستھرے سفید چمکیلے راستے پر، چمکدار راستے پر چھوڑ رہا ہوں، ایسا راستہ جو روشنی سے روشن ہے، نور سے روشن ہے، چمکتا ہوا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی جس طرح دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے اور راستہ صاف ستھرا ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو آنکھوں سے نہ دکھے، اونچی نیچی گڈھے ہوں یا کوئی ادھے اور پتھر پڑے ہوں تو انسان کو دکھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اس کا دن روشن ہے ویسے اس کی رات بھی روشن ہے، یعنی کسی راستے پر رات میں خوب اچھی لائٹیں لگی ہوں تو کیا اس راستے پر یا روڈ پر چلنے والا انسان دائیں بائیں بھٹکے گا؟ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ تو فرمایا میں نے تمہیں جس راستے پر چھوڑا ہے اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس راستے سے کوئی بھی بھٹکے گا سوائے اس شخص کے جو خود ہلاک ہونا چاہے، یعنی جس کو ہلاکت پسند ہو، جو خود ہلاک ہونا چاہتا ہو وہی دائیں بائیں راستہ چھوڑ کے بھٹکے گا، ورنہ یہ راستہ صاف ہے، روشن ہے، اس میں بھٹکنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر اسی میں آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم لوگ میری سنت کو دیکھیں وہ جو راستہ آپ نے بتلایا کہ میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ رہا ہوں، اور وہ روشن راستہ اتنا صاف ستھرا چمکیلا ہے کہ اس کی رات اور اس کے دن دونوں ایک سے ہیں، تو وہ راستہ کیا ہے؟ یہی بات آگے آ رہی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم لوگ مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو، میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمسکوا بہا، اس کو تھام لو مضبوطی سے، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو دانت سے چبا لو۔ کوئی انسان کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنے کے ساتھ دانت سے پکڑ لے تو پھر اس کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ سے جلدی نہیں چھوٹے گی، جب دانت سے بھی چبائے رہے گا اور ہاتھ سے پکڑے رہے گا۔ تو فرمایا کہ دانتوں سے چبا لو، چھوٹنے نہ پائے۔ آخر کون سی چیز ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کون سے حالات ہیں؟ آپ نے اسی حدیث سے فرمایا کہ انہو من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فسیر اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دیکھیں گے، یعنی امت میں اختلافات پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا، برائیاں آئیں گی، اختلافات، بدعات، شرکیات، کفریات، الہاد آئے گا، اور گویا امت والوں کو اور امت میں رہنے والے مسلمانوں کو کنفیوژن ہوگا، پریشانی ہوگی، انہیں بسا اوقات حق کو باطل سے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ طریقہ بتلا دیا، میری سنت پتہ لگا لینا، میری سنت ڈھونڈ لینا، میری سنت مل گئی، سمجھو تم رائے حق پہ آ گئے، اور خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھ لینا۔ یہاں خلفاء راشدین کا مطلب یہ قطعا نہیں کہ صرف 4 خلفاء کی سنت، بلکہ صحابہ کرام کی سنت کو دیکھنا، کیونکہ خلفاء تو نمائندے ہیں صحابہ کے اور امت کے، اسی لیے ان کا خصوصی ذکر ہے، ورنہ سارے صحابہ کی سنت مقصود ہے، سارے صحابہ کا منہج مقصود ہے، یہی وہ منہج سلف ہے۔ میری سنت اور صحابہ کی سنت، یہی منہج سلف ہے، یہی طریقہ سلف ہے۔ آپ نے فرمایا مزید ایک اور روایت میں جس میں آپ نے خبر دی کہ امت میں، میری امت میں اختلاف پیدا ہوگا، یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحدہ،
سارے کے سارے جہنم کے راستے پر ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی کا لفظ یہاں آیا، اور پہلے والی روایت میں خلفائے راشدین آیا۔ پتا چلا کہ سارے صحابہ مراد ہیں۔ صحابہ کا طریقہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ الگ نہیں اللہ کے نبی سے، خلفائے راشدین کا طریقہ اللہ کے نبی سے الگ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچاننے کے لیے ہمیں صحابہ سے سمجھنا ہوگا، صحابہ کرام کے ذریعے پتہ لگانا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ ہے وہ منہج سلف کہ ہمیں دین کی کوئی بھی بات، قرآن کی، سنت کی کوئی بھی بات صحابہ کرام کے بغیر نہیں سمجھنی ہے۔ صحابہ کا طریقہ لازمی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرے، شقہ عربی زبان میں ہوتا ہے شقہ کے معنی توڑنا، شاقہ یعنی شاقہ کا جو شاقق کہ مطلب کہ گویا کسی سے بہت سارے لوگوں کا مل کر کے کسی چیز کو توڑ دینا، جماعت کو توڑ دینا، جماعت کو پارا پارا کر دینا، رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا۔ تو یہاں فرمایا جو انسان رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کر کے جماعت کو توڑ کر کے بھاگے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی۔ جب ہدایت واضح ہو گئی، علم آ گیا، اس کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، سنت کو چھوڑے گا۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے اور آگے دھمکی دے دی جائے کافی ہے، کیونکہ رسول کی مخالفت کرنا معمولی جرم نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ جائے گا، تو فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم وہ جس راستے پہ گیا ہے اسی پہ چھوڑ دیں گے اس کو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف رسول کی مخالفت پر اکتفا نہیں کیا کہ رسول کی مخالفت کرے گا، ظاہر ہے کہ رسول کی مخالفت بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں زور دیا اس بات پر کہ رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹے گا۔ اہل ایمان کون ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام، سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان صحابہ کرام ہیں۔ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومنین میں ال جو آ رہا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس میں ال کا جو لفظ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ال ہے اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے استغراق کا، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں حمد کے معنی تعریف، اور ال کا معنی ہوا استغراق یعنی ہر طرح کی تعریف۔ تو ال کا ایک میننگ ہوتا ہے تمام چیزوں کو ساتھ میں سمیٹ لینا، اس کو استغراق کہتے ہیں، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ لیکن کبھی کبھار ال کا لفظ آتا ہے مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص چیز کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں الف لام عہد کے لیے آتا ہے، معہود لوگوں کے لیے آتا ہے، معروف لوگوں کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین، یہ جو ال ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی یہ مخصوص مومنین جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ان کے راستے کو چھوڑے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے. ہمارا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے اس کو اگر چیک کرنا ہے تو صحابہ کے ایمان پہ پیش کیجئے. صحابہ کے ایمان پہ اگر آپ نے پیش کر دیا اور ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم منہج سلف پر ہیں اور طریقے نبوی اور طریقے صحابہ اور طریقے سلف پر ہیں، اور پھر ہمارے لیے وہ مجدہ ہے، وہ بشارت ہے، وہ خوشخبری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. صحابہ کا طریقہ آپ دیکھیں، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کی کیا عادت ہے، صحابہ کا کیا منہج ہے، صحابہ کرام کی اندرونی دلی کیفیت کیا ہے. صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے کلام کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں. صحابہ کرام اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں بھاگتے. صحابہ کرام اپنے دماغ اور اپنی عقل کے فیصلوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ اگر کسی نے اپنی کوئی بات زبان سے کہہ بھی دی ہو، کسی وجہ سے جلدی میں، غصے میں، جذبات میں، اور اس کے سامنے اللہ کا، اللہ کے رسول کا کلام آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، وہ اپنی بات پر ٹکے نہیں رہتے. صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ پڑھیں اور سنیں اور غور کریں تو پتہ چلے گا کہ خالص مومن تو وہی تھے، اصلی ایمان تو ان کے پاس تھا. آپ غور کیجئے صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات پر صحابہ کے صحنوں میں ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، اعلان کر رہے ہیں، اور سارے لوگ عمر کا غصہ دیکھ کر کے خاموش بیٹھے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی. ایک پست قد شخص، گنٹھے قد کا شخص آتا ہے اپنے گھوڑے سے، آرام آرام سے گھوڑے کو باندھتا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، حجرہ عائشہ میں جاتا ہے. جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، خطاب کرتا ہے طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی آپ پاک ہیں جب زندہ تھے تب بھی، اور وفات پا گئے تب بھی آپ پاکیزہ ہیں. اس کے بعد بڑے ہی آرام سے ٹھہراؤ کے ساتھ، جیسے کوئی مصیبت ہی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا حالات سے، وہ کمزور شخص جس کا مزاج ہمیشہ نرمی والا تھا آتا ہے، منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں سنو، تم میں جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت،
تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں۔ اس کے بعد آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد کیا ہیں؟ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ وفات پا جائیں، أَوْ قُتِلَ، یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنے الٹے پیر واپس چلا جائے، دین اسلام سے پھر جائے، اس وجہ سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا جب اعلان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے ان کے پیر سے زمین کھسک گئی، فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، حالانکہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ سارے صحابہ کے ہوش واپس آ جاتے ہیں، سب یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ابھی مسجد نبوی ہی میں ہیں، پتہ چلتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک جگہ تھی انصار کی، جہاں وہ ان کی بیٹھک تھی، بیٹھا کرتے تھے اور فیصلے لیتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں انصار اور یہاں فیصلہ ہونا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ذمہ دار کون بنے گا۔ ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 2-3 صحابہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لمبی گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم میں سے ایک امیر ہو، تم میں سے ایک امیر ہو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اختلاف ہونا چاہتا ہے، الفاظ اور آراء الگ الگ آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست، سچے صحابی صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگو تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، امام تو قریش میں سے بنیں گے، کیونکہ سارے عرب کے لوگ سوائے قریش کے کسی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث سنتے ہی سارے صحابہ اپنی باتیں واپس لے لیتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں تک مثالیں لیں گے؟ اس موقع میں بہت سارے مواقف ایسے آئے جن مواقف میں صحابہ کرام نے اپنی باتوں سے رجوع کیا اور اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانے تو وہ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے نبی کو تکلیف دے تو اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو سب سے آگے رکھتے ہیں، اپنے رب کے قرآن کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے دین کو فریش اور تازہ سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کی سنت امت کے لیے نمونہ کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، یہ منافقین، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان جیسا، یہ جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو تمہاری طرح یہ بھی ایمان لائیں، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام کا ایمان نمونہ ہے، کسوٹی ہے جس پر پرکھا جائے گا دیگر لوگوں کے ایمان کو۔ صحابہ کرام کی قربانیاں،
صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ نے دین کو کیسے سیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ وقت لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے، دیگر نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھتے، صحابہ کا حلقہ لگتا۔ یہ مسجدوں کے حلقے، درس کا یہ حلقہ، یہ صحابہ کرام کے درس کے حلقے کی یادگار ہے۔ صحابہ کے حلقے مسجد میں لگتے تھے اور صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے۔ ہم تو اللہ کے نبی کے پاس نہیں بیٹھ سکے، نہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نبی کے وارثین کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی کے وارثین علماء کرام ہیں، علماء کے پاس ہم بیٹھیں تاکہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں۔ ہماری مسجدیں آج ویران ہیں، ہماری مسجدیں سوائے فرض نماز کے اور کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ چلیں، صحابہ کے منہج کو اپنائیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ آپ جانتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث اور مشہور واقعہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا اور خاص کر حضرت عمر کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے معاہدہ کر لیا تھا، آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا اور تم جانا اپنے کاروبار پر، اور دوسرے دن تم بیٹھو گے تو میں کاروبار پہ جاؤں گا۔ مجھے بتائیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم خود دیکھیں، ہمارے اندر ہے وہ جذبہ کہ ہم اپنے عالم دین کو مسجد میں بٹھائیں، ان کا درس لیں، قرآن کریم کا، حدیث کا، فقہ کا، عقیدے کا، منہج کا، دین اسلام کی تعلیمات کا، پریکٹیکل کا، اور مسجد میں پریکٹیکل ہو، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، دیگر نمازوں کا طریقہ، نوافل کا طریقہ، فرائض کا طریقہ، الغرض دین اسلام کے بے شمار احکامات جو ہم پر فرض ہیں، جو ضروری ہیں، ان احکامات کا طریقہ ہم سیکھیں اور عقائد کو سیکھیں، مخالف عقائد کو سیکھیں، بدعات کا پتہ لگائیں، سنت کا پتہ لگائیں، کفر اور شرک میں تمیز کریں۔ ان سارے مسائل کے لیے یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر ہمارے دروس ہونے چاہیے، ہمارے پروگرام ہونے چاہیے، ورکشاپ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ ورکشاپ ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، آپ کے بعد صحابہ نے یہ کام کیے، صحابہ کے بعد تابعین نے کیے۔ آپ بتائیے، ہم خود غور کریں، کیا ہم ایک دن کے لیے مولانا کے پاس، عالم دین کے پاس کسی عالم کو بلا کر صبح سے شام تک ان کا درس ہو یا مسجد کے امام کا درس ہو، ان کے درس میں ایک دن ہم بیٹھیں، دن بھر گزاریں اور اپنی دکان بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں؟ حضرت عمر نے تو کیا تھا۔ ہے ہمارے اندر ہمت، ہے ہمارا جذبہ؟ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ میں نہیں کہتا کہ اپنا کاروبار بند کر دیں، میں نہیں کہتا کہ اپنی دکانیں بند کر دیں، اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے اپنی تعلیم کا، اپنے دین کو سیکھنے کا پروگرام بنائیں، ہم مسجد میں وقت لگائیں، اپنے علماء کے ساتھ وقت لگائیں، قرآن کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، منہج کو سیکھیں، اور یہ سیکھ کر کے جائیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں زندگی کا، ہم ایک سادہ سی زندگی جیتے ہیں اور اس زندگی میں مشغول ہیں۔ کاروباری لوگ کاروبار میں، نوکری کرنے والے نوکری میں، کھیتی کرنے والے کھیتی میں، مزدوری کرنے والے مزدوری میں، اور ہمارے بچے جو پڑھاتے ہیں تو ان کے بچے ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں بچے بے دین اور ملحد بنتے ہیں، اور جو نہیں پڑھاتے یا جن کے پاس پڑھانے کے حالات نہیں، یا جن کے بچے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یوں ہی جاہل رہ جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جاہل رہ جاتے ہیں اور ان پڑھ بھی جاہل رہ جاتے ہیں۔ وہی نسلیں بڑی ہو جاتی ہیں اور آج وہ نسلیں دین سے دور ہیں، کفر کے ماحول میں
الحاد کے ماحول میں، شرکیات کے ماحول میں، بدعات کے ماحول میں اور منہج کے خلاف آنے والی آوازوں کے درمیان ہم اور ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا۔ ہمارا فرض تو یہ تھا کہ صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے ہم دین کو سیکھیں، اور دین کو سیکھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ ہمارے گھر میں قرآن کریم کا درس ہونا چاہیے۔ باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، یا گھر کے بڑے کا فرض ہے کہ اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھے، قرآن کو لے، خود اگر پڑھ سکتا ہے تو قرآن کو پڑھ کر کے 1 آیت 2 آیت پڑھے اور ان کے کانوں میں اس کا ترجمہ جائے، اور اس پر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اپنے عالم سے پوچھ کر کے اس کا جواب تلاش کریں، اس قرآن کی آیت کو سمجھیں، اپنے عالم سے جڑے رہیں اور ان کے ذریعے ان احکامات کو سمجھیں۔ ہمارے بچوں کے کانوں میں جب قرآن کی آواز جائے گی، جب اللہ کے رسول کا کلام جائے گا تو وہ دل میں بیٹھے گا، اور دل میں جب بیٹھے گا تو دل میں ایمان کی روشنی قائم ہوگی، شمع جلے گی، اور جب دل میں ایمان کی روشنی قائم ہوگی تو پھر یہ ایمان ہمیں الحاد سے بچانے کے لیے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اس کی مدد تبھی آئے گی جب ہم کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو منہج سلف پر آنا ہوگا۔ منہج سلف کو سیکھ کر کے اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور اپنے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا پائیں گے، تاکہ دنیا سمجھے۔ آج ہم خود نہیں جانتے ہمارا دین کیا ہے، سب سے بڑی پریشانی ہماری یہ ہے، اور دین کے موٹے موٹے مسائل تو بہت دور کی بات ہے جاننا، تفصیلات میں جانا بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں تو اپنے فرائض کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے روزانہ کے فرائض کا، ضروریات کا پتہ نہیں۔ ہمارے بچے، ہماری نسلیں وضو اور غسل کے طریقوں سے محروم ہیں۔ ہمیں صلاۃ میں کھڑے ہونے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کے طریقے پتہ نہیں۔ لوگوں میں جہالت ہے، لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، لوگوں کو دیگر کچھ دعائیں اور کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، توحید کے بنیادی علم کا ہمیں پتہ نہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن غلمان حذابرہ، فرمایا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئی نسل کے نوجوان تھے، نئے نوجوان۔ عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ ان کی عمر کے 12-13 سال کے 14 سال کے نوجوان تھے۔ فرمایا ہم نے سب سے پہلے فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا قبل اس کے کہ قرآن سیکھیں۔ صحابہ جو عرب ہیں، غور کیجئے گا، صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، عمر کے بیٹے عبداللہ، کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے۔ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا قبل اس کے کہ قرآن سیکھیں۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، تو قرآن جب سیکھا تو قرآن سیکھ کر کے ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ایک 12-13 سال کا صحابی، ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، 14 سال کا لڑکا، عرب، جس کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کی تربیت کا ماحول دیکھیے، پہلے ایمان سیکھتے ہیں، قرآن نہیں۔ کیا ان کو قرآن پڑھنا مشکل کام ہے؟ قرآن سنیں گے تو قرآن سمجھ لیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کریم کی یہ آیت سنی مکہ میں، مکی دور میں. کہتے جب میں نے یہ آیت سنی کاد قلبی ان ينخلع، مجھے لگا میرا دل اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا. اس آیت کو سن کر کے اتنا متاثر ہوئے، کہتے مجھے لگا کہ میرا دل اکھڑ کر کے باہر آ جائے گا. تو یہ تھے وہ صحابہ اہل زبان تھے، وہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی اپنی زبان تھی. اب انہی لوگوں میں سے ان کا نوجوان بچہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. غور کرنے والی بات ہے. کیا مطلب ایمان سیکھا؟ پہلے ہم نے اللہ کے نبی کے وقت کے پاس آ کر وقت لگایا اور آپ کے پاس ہم نے ایمان کی باتیں سیکھی. اللہ پر ایمان کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کیا ہے، رسولوں پر ایمان کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیا ہے، آخرت پر ایمان کیا ہے، تقدیر پر ایمان کیا ہے. یہ ایمان ہے. اور ایمان کیسے رکھنا ہے وہ سیکھا. ابھی پوچھ لیا جائے اگر ہمارے نوجوانوں سے کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں، ہم نہیں جانتے. اور ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان رکھا کیسے جائے گا نہیں پتا ہم کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ ایمانی تربیت ہے ہی نہیں. اب صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ ایمانیات کو سیکھا، یعنی عقائد کو سیکھا. ایمان کو سیکھا، عقائد کو سیکھا. اللہ پر کیسے عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ سیکھا پہلے ہم نے. اور جب اللہ کو پہچان لیا، ایمان کو سیکھ لیا، اور یہ ایمان رکھنا کیسے، فرمایا صحابہ کا اور سلف کا اجماعی طریقہ ہے کہ ایمان نام ہے زبان کے قول کا، زبان کے اقرار کا. زبان سے اقرار کر لیجیے آپ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ان کا آپ زبان سے اقرار کیجیے. چلیے تو آسان ہے. دل سے یقین کرنا اور ہاتھ پیر سے عمل کر کے دکھانا. اللہ پر ایمان لے آئے، آمن تو باللہ کہہ دیا، یہ تو زبان سے کہہ دیا. زبان سے کہہ دینے کے بعد دل میں ہمارے یقین ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. اور جب دل کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے تو پھر عمل سے وہی ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس ایمان اور عقیدے پر کریں کہ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہو، زبان سے اقرار کر رہے ہو، اس کا معنی، مفہوم، اس کا علم سیکھ کر دل میں بٹھاؤ اور یقین تام، یقین محکم رکھو، اور یقین محکم ہونے کے بعد اسی پر عمل کر کے دکھاؤ. اگر ہم نے اپنے بچوں کی پریکٹس اس پر کرا دی تو کیا ہوگا؟ صحابہ والا طریقہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے بعد میں قرآن سیکھا، فازددنا به ایمانا، تو پھر ہمارا ایمان بڑھ گیا. اب ظاہر ہے آپ جب ایمان پر اور عقیدے پر بچے کی تربیت کر دیں گے، اور ہماری تربیت جب اس پر ہو جائے گی کہ جو کچھ بھی قرآن سے سن رہے ہیں، اپنے استاذ کے ذریعے سن رہے ہیں، صحابہ نبی کے ذریعے سن رہے ہیں، ہم علماء کے ذریعے سن رہے ہیں، دین کی بات، عقائد کی بات، ایمانیات کی بات، تو ہم اس کو فوراً تسلیم کریں گے، اس پر یقین کریں گے، اس کا علم سیکھیں گے، اور اس پر یقینی محکم کرنے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن کا درس لیں گے، تو پھر جو جو قرآن کی باتیں نئی نئی ہمارے علم میں آتی جائیں گی، ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، ہمارا عمل بڑھتا جائے گا. صحابہ اکرام کا طریقہ تو یہی تھا. ابو عبد الرحمن السلمی، عبداللہ بن حبیب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی تھے. ان کے والد حبیب سلمی، تو ان کے بیٹے ہیں ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ ہے. تو ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہم سے حدیث بیان کی، واقعہ بیان کیا ان صحابہ نے
جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان صحابہ نے ہم سے بیان کیا کیا انہم کانوا یاخذون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے تو 10 آیتیں لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کا طریقہ ابتدا میں یہ تھا کہ وہ پہلے انہوں نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، اور جب قرآن سیکھنا شروع کیا تو کیا کیا، 10 آیتیں لیتے تھے اللہ کے نبی سے، کہیں سے بھی قرآن نازل ہوتا تو ابتدا جہاں سے بھی کرتے 10 آیتیں سیکھتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَيَحْفَظُونَهَا وَيَعْمَلُونَ بِهَا، پھر اس کا جو علم ہوتا اس علم کو سیکھ لیتے، معانی سمجھ لیتے، اس کے مقاصد سمجھ لیتے، اس کے احکامات کو جان جاتے، ان آیتوں کا مقصد کیا ہے وہ جان جاتے۔ اس کے بعد کیا کرتے، وَيَعْمَلُونَ بِهَا، پھر ان 10 آیتوں کے مطابق عمل کرتے، وَيَحْفَظُونَهَا، اور انہیں حفظ کر لیتے۔ صحابہ کرام انہیں حفظ کر لیتے، اور حفظ کرنے کے بعد، عمل کر لینے کے بعد، ثُمَّ يَأْخُذُونَ 10 آیات اخر، اس کے بعد میں پھر دوسری نئی 10 آیتیں آپ سے لیتے، پھر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا اپنے دین کو سیکھنے کا۔ صحابہ نے پہلے عقائد کو سیکھا اور اس کے بعد قرآن کو سیکھا، اور جب قرآن سیکھا تو اس طریقے پر سیکھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کو سیکھیں، اور عقائد کو اگر ہم نے صحابہ کے طریقے پر سیکھ لیا تو پھر ہمارے درمیان نہ تو شرکیات بچیں گی، نہ کفریات بچیں گی، نہ بدعات جنم لیں گی، نہ خرافات اور رسم و رواج جنم لیں گی، نہ ہمیں پسند آئیں گی، نہ ان کے پیچھے جائیں گے، نہ ہم ان کے معاملے میں نرم پڑیں گے، نہ بدعت کے معاملے میں نرم پڑیں گے، بلکہ صحابہ کے طریقے پر قائم رہیں گے۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ بدعات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا طریقہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کوفہ کی مسجد کا، جہاں بیٹھ کر کے لوگ کوفہ کی مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، ایک شخص کہتا ہے چلو بھائی درود پڑھو، چلو بھائی سبحان اللہ کہو، چلو بھائی الحمدللہ کہو، کنکری لے کے بیٹھے ہیں، گنتے ہیں اور ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، ایک ساتھ ورد کرتے ہیں۔ عبداللہ مسعود نے فرمایا ابھی تو اللہ کے نبی کے آثار نہیں مٹے، اللہ کے نبی کی بیویاں زندہ ہیں، صحابہ کرام زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں بدعتیں ایجاد کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد سے گزرتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد کے اندر وہاں کا ایک شخص جماعت کھڑی ہونے سے پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، کھڑے ہو۔ اقامت نہیں کہی گئی، اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت کہی جائے گی انتظار کے بعد۔ اقامت کہنے سے پہلے ہی وہ لوگوں کو کہتا، بکھرے ہوئے لوگوں کو، چلو بھائی چلو جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں چلو یہاں سے نکلو، مجھے یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعت ہے۔ مسجد کے اندر صلاۃ کے لیے بلانے کا طریقہ ہے پہلے اذان، اس کے بعد جماعت کھڑی کرنے کا طریقہ اقامت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نئے طریقوں سے کے خلاف، نئی بدعتوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، بدعتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا۔ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کا منہج تھا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، توحید کو سیکھتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، کیا فرمایا؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، اے معاذ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور بعد میں تم إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهُ، تمہاری دعوت کی پہلی ابتدا، تمہاری تبلیغ کا پہلا لفظ توحید ہونا چاہیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ مَتَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر توحید کو مان لیں پھر ان کو بتانا
ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ہمارے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی تبلیغ کرو، پہلے نماز میں لے کر کے آؤ، اس کے بعد لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، جو کبھی موقع نہیں پڑتا۔ صحابہ کا طریقہ توحید کی دعوت پہلے، نماز کی دعوت بعد میں، اور ہمارا طریقہ پہلے نماز کی دعوت بعد میں توحید کی دعوت۔ یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ منہج ہے صحابہ کا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختصر سی ایک بات کہوں گا کہ صحابہ اکرام عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ ہمارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ، فی کل مکان، ہر جگہ ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، گزر رہے ہیں راستے سے، راستے میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں بڑھیا کے پاس، کچھ باتیں پوچھتی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ، دیگر لوگ ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ کافی دیر انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کرنے کے بعد جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو ایک صحابی، ایک شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے ہمیں اس بڑھیا کی وجہ سے اتنی دیر سے کھڑا کیا ہوا ہے، اتنی دیر ہو گئی، کافی دیر سے آپ کھڑے ہیں راستے میں، اس بڑھیا سے بات کر رہے ہیں، کون ہے یہ بڑھیا؟ تو کہا کہ تم نہیں جانتے کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی شکایت کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے سنا تھا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، 28 پارے کی پہلی آیت، لقد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خولہ، اس خاتون کا نام خولہ تھا، خولہ رضی اللہ عنہا میرے حجرے میں آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی چارپائی پر بیٹھی اور بڑے ہی دھیرے دھیرے کوئی بات کہنے لگی۔ کہتی ہے کہ میرے کان میں ان کی آواز نہیں جا رہی تھی، میں وہیں برابر میں بیٹھی تھی، اما عائشہ وہیں بیٹھی ہیں، ان کے کان میں آواز نہیں جا رہی، خولہ کیا کہہ رہی ہے اللہ کے نبی سے، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زوجہا، کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں مباحثہ کر رہی ہے، کہنا سننا کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عائشہ، سبحان الذی وسع سمعہ الاسماء الاصوات، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ وہ اتنی ہلکی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے خولہ کی آواز سن لی، میں نے حجرے میں رہتے ہوئے نہیں سنی۔ تو عائشہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان پر ہے، عمر کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، زید بن حارثہ سے اللہ کے نبی نے شادی کرائی تھی، ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا، انہوں نے طلاق دی، طلاق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ بلکہ وہ تفصیلی واقعات ہیں، آپ سورہ احزاب میں ان واقعات کو پڑھیے۔ اس کے بعد میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سورہ احزاب میں ایک لفظ آیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کی اور طلاق دی تو اے نبی، ہم نے آپ کی شادی زینب سے کرا دی۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے زوجنا کا، ہاں ہم نے آپ کی شادی کرائی ان سے، زینب سے۔
تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کو سننے کے بعد ان کے دماغ میں کیا عقیدہ بیٹھا؟ زینب فرماتی ہیں امہات المومنین سے، اپنی سوکنوں سے رشک کر کے فخر کیا کرتی تھی، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتی تھی اور فرماتی تھی اور کہتی تھی کہ زوجکن اہالیکن، تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کرائی اللہ کے نبی سے، تمہاری شادی اللہ کے نبی سے تمہارے گھر والوں نے کرائی۔ وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور اللہ نے میری شادی اللہ نے کروائی 7 آسمان کے اوپر سے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے بعد، جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کے غزوہ بنی قریظہ کے لیے نکلے۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو سارے لوگ مل کر کے دفاع کریں گے، مسلمانوں پہ ہوگا تو آپ دفاع ہمارا ساتھ دیں گے، آپ پر ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن عبداللہ بن حویی بن اخطب جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، باپ تھا، یہ خیبر کا تھا، لیکن خیبر سے آیا چھپ کر کے قریظہ کے قلعوں میں، یہاں آ کے ان کو بھڑکایا اور کہا کہ تم لوگ اندر سے عہد توڑ دینا، ہم باہر سے سارے عرب کے قبیلوں کو اور سارے دشمنوں کو کفار کو لے کر کے آئیں گے اور مدینے والوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جنگ احزاب اور جنگ خندق کا واقعہ جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب جنگ خندق کے لیے خندق کھودی گئی اور چاروں طرف سے سارے قبیلے آئے تو مسلمانوں کو تو بہت خوف تھا کہ ہمارا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے خوف و ہراس کے حالت میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو اب اندر سے مخالفت کا ڈر کہ پیچھے سے یہ آ جائے، سامنے سے دشمن ہے، تو جنگ احد والا منظر بنے گا کہ جب 50 تیر انداز لوگ جب اتر گئے چھوٹی سی پہاڑی پر سے، تو پیچھے سے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر آئے، 200 گھڑسوار پیچھے سے اس پہاڑی پر سے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مشرکین مکہ کو پسپا کر چکے تھے اور ان کو دوڑا رہے تھے اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، ان کے پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ اور جب پیچھے سے حملہ ہوا تو کسی نے آواز دی بھاگتے ہوئے مشرکوں کو، انہوں نے پلٹ کر کے حملہ شروع کیا اور مسلمان جنگ احد کے اندر 2 پارٹوں کے بیچ میں پس گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے۔ تو ایسے ہی منظر بن رہا تھا جنگ احزاب کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آندھی طوفان بھیج کر کے ان سب کے خیموں کو اکھاڑ دیا اور سب وہ رسوا ہو کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے احزاب اور خندق سے، تو جبریل امین اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ فوراً قریظہ میں جائیے اور ان کا محاسبہ کیجیے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں، گھیرتے ہیں ان کو۔ آخرکار وہ لوگ اس بات پر اترتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ان کے فیصلے پہ وہ راضی ہیں۔ سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا تھا، وہ زخمی تھے، مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہے، وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی طبیبہ اور سب سے پہلی نرس رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹیم کے ساتھ ان کی دوا دارو کر رہی ہیں۔ ان کو بلوایا جاتا ہے، سعد بن معاذ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد، یہ یہودیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گے وہ انہیں منظور ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ ہے کہ ان کے جوانوں کو اور ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مردوں کو جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ زمانے جاہلیت کی دوستی تھی ان کے قبیلے کی اور یہودیوں کے اس قبیلے کی، لیکن انہوں نے اس دوستی کا خیال نہیں کیا، بلکہ فیصلہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار، خوش ہو گئے آپ
اور خوش ہو کر فرمایا ساتھ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبع سماوات، اے سعد تم نے ان کے درمیان وہ فیصلہ سنایا ہے جو رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر سے سنا کے مجھے بتایا تھا۔ اللہ کے نبی کا عقیدہ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کو 7 آسمان کے اوپر مانتے ہیں اور صحابہ سب سنتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ واضح ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہ منہج ہے صحابہ کا۔ صحابہ کرام کے منہج پر، صحابہ کے عقیدے پر گفتگو کرنا، بات کرنا، اس کی تفصیلات میں جانا، اس کی مثالیں لانا، یہ تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت سارا مواد اس پہ ملے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑیں، اپنے پاس موجود علماء کی قدر کریں اور اپنی مسجد کے عالم سے، دیگر مساجد کے علماء سے، اپنے شہر کے علماء سے، آس پڑوس کے شہروں سے، ملک بھر سے کہیں سے بھی گائے بگائے علماء کو بلائیں، زیادہ تر اپنے لوکل میں پائے جانے والے علماء کو مشغول کریں، ان سے استفادہ کریں، ان سے منہج کو سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، سنت سیکھیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو ان منحرف افکار سے بچائیں جو صحابہ کے منہج کے خلاف ہے۔ میں نے بڑے ہی اختصار سے صحابہ کا منہج بیان کیا ہے، اس سلسلے میں تفصیلات ہیں کہ آج کا یہ دور، آج کا زمانہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا نے ہمارے گھروں میں گھس کر جو فتنہ پھیلایا ہے، ہمارے بستروں میں گھس کر، ہمارے لحافوں اور چادروں میں گھس کر اور کونوں میں گھس کر، تنہائیوں میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں آج اس موبائل کے ذریعے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہیں، ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے میں مشغول ہیں، وہی دین کے نام پر، دینداری کے نام پر اسی سوشل میڈیا نے ہمارے درمیان ان فتنوں کو جنم دیا ہے جن فتنوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا۔ ہمارا نوجوان بظاہر دیندار ہو گیا ہے، دین پرست ہو گیا ہے، دین کا پابند ہو گیا ہے، مگر ہمارے نوجوانوں میں ایک طرف غامدیت کا فتنہ آ رہا ہے، دوسری طرف مرزائیت کا فتنہ آ رہا ہے، تیسری طرف مودودیت کا فتنہ آ رہا ہے، چوتھی طرف اہل قرآن کا فتنہ آ رہا ہے، پانچویں طرف ایسے فتنے جو اخوانیت کا فتنہ، سروریت کا فتنہ، حدادیت کا فتنہ، اور یہ وہ فتنے ہیں جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹا دیا ہے، منہج سلف سے ہٹا دیا ہے۔ آج لوگ عقل پرست ہو گئے، اپنی منمانی عقل سے جو چاہے فیصلہ کریں، آن دا اسپاٹ عقل سے فیصلے کرتے ہیں، قرآن کریم کو منمانی سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر منمانی کرتے ہیں، سلف کی تفسیر سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ قرآن کو پڑھو، جو مطلب سمجھ میں آئے وہی اس کا مطلب ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ منہج سلف نہیں تھا، یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو عقلانیوں کا طریقہ تھا، معتزلہ کا طریقہ تھا، اہل قرآن کا طریقہ تھا، غامدیوں کا طریقہ تھا، چکراویوں کا طریقہ تھا، غلام پرویز کا طریقہ تھا، اور اسلم جراج پوری کا طریقہ تھا، نیچریوں کا طریقہ تھا، جنہوں نے اسلام کے اندر عقل کو داخل کیا، جنہوں نے نیچر کو داخل کیا، جنہوں نے سائنس کو داخل کیا۔ آج ہمارے درمیان ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ پہ تنقید کرنا، امیر معاویہ پہ تنقید کرنا، عثمان غنی پر تنقید کرنا اور دیگر صحابہ پر تنقید کر کے ان کی خامیاں نکالنا، ان کی برائیاں نکالنا، انہیں بدنام کرنا، حقیقت میں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جو رافضیت کا فتنہ ہے، جو شیعیت کا فتنہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں، اہل سنت کے طریقے کے مطابق نہیں، سلف کا اور اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام کو تختہ مشق بنائیں، صحابہ کرام پر گفتگو کریں اور ان کو بدنام کریں، ان کی خامیوں کو اچھالیں۔ وہ بشر تھے، ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہوں تو ان کی نیکیوں اور حسنات کے سامنے وہ غلطیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ نے کہا میں یجہز جیش العسرہ، یہ تنگی کے وقت میں نکلنے والا لشکر، اسے کون تیار کرنے میں مدد کرے گا؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کھڑے ہیں، لے لیجئے 100 اونٹ۔ آپ خوش ہو گئے۔ 100 اونٹ سارے سامان تجارت مال اور غلے کے ساتھ لدے ہوئے۔ پھر آپ نے ندا لگائی، پھر عثمان نے کہا لے لیجئے، پھر آپ نے ندا لگائی 3 بار، اور تینوں بار عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ لے لیجئے یہ اونٹ میرے کھڑے ہیں۔ تو کیا فرمایا تھا آپ نے جنت کی خوشخبری دے کر کے؟ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ کی قسم عثمان آج کے بعد چاہے کچھ بھی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جنت کی خوشخبری مل چکی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج اگر آ کر کے کوئی شخص 1400 سال کے بعد عثمان غنی پر کلام کرے، عثمان غنی پر طعن و تشنیع کرے، تو کیا وہ اس حدیث کا اللہ کے نبی کی بات ماننے والا قرار پائے گا؟ اس حدیث کو ٹھکرانے والا ہوگا، اللہ کے نبی کی خوشخبری کو ٹھکرانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام پر کلام کر کے وہ صحابہ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ صحابہ پر کلام کرنے والوں کو آج ہمارے نوجوان سنتے ہیں، ان کا سننا یقیناً بڑا ہی خوفناک ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو برادرز نے پھیلایا، جو غیر علماء نے پھیلایا۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور آ کر کے دین کا نام لے کر کے دین کے اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اسٹیج بناتے ہیں، اپنے پیسے سے پبلک کو بلاتے ہیں، اپنے کیمروں سے ریکارڈ کرتے ہیں، دنیا میں پھیلاتے ہیں اور عالم بن جاتے ہیں۔ یہ متعالم لوگ جنہوں نے کوئی بھی علم نہیں سیکھا اور علم پھیلانے بیٹھ گئے، انہوں نے سب سے خطرناک فتنہ کھڑا کیا جس کی وجہ سے آج مسلم امت دوچار ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان سب فتنوں کے ساتھ ساتھ خارجیت کے فتنے میں مبتلا ہیں، تکفیر کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں تکفیر کی فضا عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو تکفیر کرنا، اور وہ والی افکار جو جھوٹے غیر اسلامی جہاد کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے IS اور داعشی لوگ، یہ القاعدہ کے لوگ، یہ اس طرح کے نام پر جہادی لوگ، یہ سب خوارج ہیں۔ خوارج جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں ان لوگوں کو پا جاؤں، میرے زمانے میں یہ لوگ آ جائیں تو اللہ کی قسم لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودَ، میں عاد و ثمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ یہ خوارج آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ان کی افکار سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل گئی ہے۔ یہ سب منہج سلف کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ ہمارا فریضہ ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، غالباً سوالات بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم منہج سلف کو سیکھیں، منہج سلف کی اہمیت کو جانیں۔ منہج سلف کی اہمیت آج کے دور میں یہ نئے نئے برادرز جنہوں نے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا، حدیث کو سمجھانا شروع کر دیا، دین کی تفسیر شروع کر دی، ان لوگوں کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر نوجوان جیسے چاہتا ہے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے قرآن کی آیت فٹ کر دیتا ہے۔ اگر اس بات کو مانیں گے، ان کے فطرے پر چل کر کے ان کی بات کو مانیں گے، تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا جس میں صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ، چھوٹی سی جماعت ہی صحیح، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق پر غالب رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے بھی ان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ تو اگر بعد کے زمانوں کی تفسیر جو آج غامدی صاحب، مرزا صاحب
اور دیگر لوگ بیٹھ کے جو کر رہے ہیں، اگر یہ تفسیریں، یہ دین کا مفہوم اگر یہ صحیح ہے تو پھر 1400 سال سے امت گمراہ ہے، حق کا انقطاع ہے، حق منقطع ہو گیا، صحابہ نے حق کو نہیں سمجھا یا صحابہ نے سمجھا تو بیچ میں لوگ بھول گئے، تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا جو حدیث کہتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں حق پر چلنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے کو سمجھیں، منہج سلف کو جانیں اور منہج سلف کو سیکھ کر کے اپنی نسلوں کی پرورش کریں، تاکہ یہ ہماری نسلیں آج کے اس فتنے کے دور میں ان فتنوں سے بچنے کا سامان مہیا ہو سکے، اور ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہماری کوششیں کام آ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کو جاننے کی توفیق دے، اس کو سیکھنے کی توفیق دے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے، منہج سلف کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے اور ان کے خلاف بولنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو منہج سلف پر ان کی پرورش کریں اور انہیں سکھلائیں، اپنی مسجدوں میں ہم درس قائم کریں، اپنے گھروں میں درس قائم کریں، علماء کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا کریں، ان سے علم کو سیکھیں اور صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی گزاریں جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، دین اسلام پر قائم رہیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔